علی صاحب اور کافی دوست میرے پرانے بیٹھے ہیں، اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پرانے دوست ہیں، قائم دین ہیں۔ اور جو رفیق صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو پرانے دوست ہیں ان کو جو خفا ہیں تھوڑے بہت، جو آپ نے بات یہاں پر آئی کھا رہے تھے ہماری عزت نہیں ہے پارٹی میں، لیبر کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، وہ کچھ وجہ ہیں جو لیبر کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ سب سے بڑی ہمارے پنجابی کی مثال کہتے ہیں کہ اپنی گربان میں دیکھو گا، ہماری لڑائیاں نہیں ختم ہوتی آپس میں۔ اگر ہماری آپس کی لڑائی ختم ہو جائے نا تو اپنا حق ہم لینا جانتے ہیں۔ ہمارا حق اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ایک دوسرے کے ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، ذرا فلانا کو طوطا بڑا مل گیا، مجھے چھوٹا مل گیا، اچھا فلانا کو جی لگا دیا، مجھے لگا دیا۔ میں تو خان صاحب سے زیادہ ٹائم میں نے گزارا ہے شامل سے خان صاحب کے ساتھ، اور مزے کی بات اتنی میری سمجھ لیں کیونکہ میں مزید تھا خان صاحب کے پنڈی میں، تو کہیں بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا مجھے کہتا ملک کدھر ہے، چل آپ اس طرح سے لے جانے سے میں اپنی زبان نکال کرنا بات کہیں یہ بات کہیں گے تو کہنا نا مطلب بات سنا کی بنیا میں مطلب خان صاحب تو وہی فلانا یہ پہ کرنا فلانا وہیں پہ کرنا، میں اپنی زبان پاس نہ رہ کے سفر جائیں تو گپ شپ میں فلانا کہنے مقصد ساری لڑائیاں جڑیاں مین جڑی لڑائیاں نے ساری اپنی لڑائیاں سب تو پہلے سانو ایک کنٹرول کرنا چاہیے پہ لڑائیاں خان صاحب سانو کہنا ہونا چاہیے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پنڈیا والے کیوں آپ لڑتے رہتے کہنے وہ پیچھے لڑتے وہ تو اگر بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے مثال سانو دینے سے اگر چھوٹے عہدے والا اگر پارٹی اوپر جائے گی تو چھوٹے عہدے والا بھی اوپر جائے گا، اگر پارٹی نیچے آئے گی تو بڑے عہدے والا بھی نیچے آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دھیان کرنا چاہیے، آپ کسی لڑائیاں ختم کریں، اور خاص طور پر یہ ہماری خوشی سمجھ لیں کہ کیونکہ رانا صاحب نے جب میں پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا رانا صاحب میرے ساتھ تھے، تو رانا صاحب میں کوالٹی تھی، میں تو صاحب اپنے مقصد میں تو حقیقت چھپاتا نہیں ہوں، میں کوئی لیبر کا کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا یا کوئی بڑا مقصد ہے اللہ معاف کرے میں کوئی اداروں سے تعلق رکھتا تھا، یا یہ ہوتا تھا میں خان صاحب مجھے کہتے تھے یار ملک تیرے کو لوگ بڑا کام کرتے ہیں فلان یہ احتجاج کے نا 100-200 بندہ مزدور لے آئیں گے لے آ جانا سر اصل تو ریڑھی چھاپا مزدور وہ دیکھتے ہونے سر میں رانا صاحب نال چلنا شروع ہویا ساڑی مقصد پختونخوا حکومت بنی رانا صاحب جوان ادھر میں بھی نال جوان جو سسٹم تھا کہ سارا کی میں کہہ رانا صاحب ایک ہے اسی بھی لیبر ونگ کوئی اور سمجھے سن اس کے بس یہی چیزیں اصل لیبر ونگ اے جڑے ادارے دے لوگ کے انہوں نے سسٹم آتا یہ اصل لیبر ونگ ہے جڑا جس لیبر ونگ کہتے ہیں ریڑھی چھاپا میں تو وہ سمجھا اصل لیبر ونگ ریڑھی چھاپے تو کہنے کا مقصد یہ بھی سانو جڑا مرکزی صدر ملیا رانا عبدالسمیع صاحب حقیقت جس طرح کوئی کسی بیماری کا شفا ہوتا ہے اس طرح سمجھ لو بھائی رانا صاحب شفا کیونکہ اصا مینو جدو نہیں گل کرنی چاہیے کیونکہ میری ایک عادت نہیں کسی کے پیچھے گل کرنی مگر ایک گل تو گل آ گئی جدو بریگیڈیئر صاحب آئے تو سانو سیف اللہ نیل صاحب نے مجھے کہا یہ سب لوگ آپ رل کے ہم نے آئین بنانا ہے لیبر کرنا وہ کتابیں لے کے بیٹھ گئے رانا صاحب ہنسنے سے کہنے کہ کتابیں لے گئے تو جس کو پتہ ہی نہیں مطلب کتابیں لے کے آ گیا تو لیبر کا کیا اس مقدمہ لڑنا ہے تو چیز یہ بھی اصل پھر اسی جس جگہ سے جانے سے تو سانو لوگ تانے دے رہے کہنے جی مزدوروں کا لیڈر بڑا بریگیڈیئر ہے کیونکہ ساتھی ساڑی اس کوئی دشمنی نہیں ہے وہ سانو لوگ تانے دے رہے سن بھائی یار تھوڑا لیڈر بریگیڈیئر ہے اس کا مطلب مزدور ہے تھوڑا کوئی لیڈر کوئی نہیں الحمدللہ پارٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے دے رہا ہے درست ہے اور انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے آپ کی عزت بھی ہوگی اور جو لیبر کا حق ہوگا وہ رانا صاحب آپ کو لے کے دے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کیونکہ کئی دفعہ ہم اکیلے ہوتے بیٹھتے تھے چیزیں مجھے سمجھاتے رہتے ہیں یہ دیکھ یہ ادارے یہاں بھی ہمارا بندہ لگ سکتا ہے یہاں بھی لگ سکتا ہے کہتا ہے یہ ان کے آپس میں لڑائی ختم ہو جائے نا تو پوری 4 سال ہماری حکومت چلی گئی اور ہماری آپس میں لڑائی لگی رہی ہے اور وہ جو ادارے تھے جنہوں میں ہم لوگوں نے لگنا تھا آپ لوگوں نے لگنا تھا سب لیبر نے لگنا تھا وہ سارے نون والے استعمال کرتے رہے ان کا رستہ کسی کو نہیں پتہ چلا وہ رستہ کس طرح سے آتا ہے 4 سال میں تو اس لیے میں کہتا ہوں رانا صاحب کے ساتھ بازو بنے
ان کو مضبوط کرو، اور انشاءاللہ آنے والی حکومت الحمدللہ ہماری ہوگی، جلدی ہو انشاءاللہ، دیر نہیں. جس طرح میرے اللہ نے چاہا کہ خان حق پر ہے، اللہ دوبارہ اس کو لائے گا. اور یقین کرے بھائی، میں تمام دوستوں کو کہوں گا بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لڑائیاں ختم کر دیں. آپ لڑائی جیسا ہمارے سینئر قیادت کہہ رہی ہے نثار صاحب، بھائی چند 10 15 20 ہوتے ہیں وہاں نعرے لگنے شروع، یوتھ زندہ باد، یہ سب زندہ باد. یہ میں بچپن میں سنتا ہوتا تھا جب بھٹو کا دور تھا تو مزدوروں کے نعرے لگتے تھے. کبھی ہم نے یہ سب سنا ہی کبھی نہیں تھا، کبھی یوتھ ہم نے سنی کبھی نہیں تھی. یقین کرو بھائی، چھوٹے تھا مزدوروں کے نعرے، یہ مزدوروں کو جھنڈے آ رہے جس سے ہمارے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں مزدوروں کو جھنڈے آ رہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے میں بھی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو منانے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے، تاکہ ہم ان کے سامنے نظر آئیں. بھائی لیبر کا اتفاق بھی ہے اور لیبر کے پاس لوگ بھی ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے کام نہیں ہے. اور میں تمام دوستوں کو جو نئے آج بنے ہیں جو لاہور میں، تمام دوست کی بہت بڑی بیماری ہے، اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ میں دوبارہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عزت بھی ہوگی، اور اداروں میں آپ کی انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئے گی اللہ کے حکم سے، اور کوئی بندہ رہے گا نہیں. اتنی جگہیں کیونکہ میں نے تھوڑا سا راز صاحب کے سال کے بڑھتا گل کے موقع نظر کیا، مجھے اس تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ ہماری ہر جگہ پر بندے لگ سکتے تھے. جو ہمارے لوگوں نے جو سینئر اوپر بیٹھے تھے انہوں نے دھیان ہی نہیں کیا. یہ آپ لینا جانتے ہیں رانا صاحب، میں تو کئی جگہ یہ کہتے ہیں آپ نرمی اختیار کر لیتے ہیں، میں تو تھوڑی نرمی کر، تو رانا صاحب کسی کو نہیں چھوڑتے اپنے حق. وہ کہتے ہیں یہ مزدوروں کا حق ہے، یہ دیو، کیونکہ ہم رات دن کام کر رہے ہیں اور بے لوث اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہمارے یہ لوگوں کا جو ہمارے مزدوروں کا حق ہے آپ نے، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور اپنے بھائی کا، کیونکہ اس شخص نے یہ ہے بھی جیسے بھی ہے اپنے آپ کو لیبر میں چلاتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک تمام قادری صاحب، یہ بھی ہمارے تمام دوست جتنے بھی ہیں پرانے سب میرے بھائی ہیں، اور کوشش ہماری ایسی ہونی چاہیے کیونکہ جو مقصد ہے خان صاحب کا وہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے آپ وقت تو کیونکہ اس وقت بہت مشکل وقت جا رہا ہے ہماری پارٹی کو، اور ہمیں سب نے ایک ہو کر جب بھی خان صاحب کال دے لیبر نظر آنی چاہیے. جیسے ہماری تنظیمیں بن رہی ہیں، اگر ایک یو سی کا اگر ایک صدر ہے، اگر 5 بندے بھی لائے تو ہزاروں تعداد کے شہر سے نکل سکتے ہیں. یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. دیکھو میں شروع لاس جب خان صاحب کے ساتھ تھا تو ہمارا جلسہ بہت بڑا جو جلسہ ہوتا تھا نا، خدا پر یقین کرو 1000-1500 روپئے 1500 کا جلسہ ہوتا تھا ٹوٹلی بندوں کا، تو وہ سب سے زیادہ میں لے کر آتا تھا، سب سے زیادہ میں مزدور پارٹی گاڑیاں پکڑ کے. خان صاحب جو خود کہتے تھے اگر ملک نہ ہو تو جلسہ ہمارا نہیں کرتے. جلسہ کیا ہوتا تھا 1000-1200 روپئے. آج الحمدللہ خان صاحب آواز لاکھوں کی تعداد ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ مزدوروں ہم نے اگر اپنا حق لینا ہے نا تو آپ نے رانا صاحب کا بازو بننا ہے اور کوشش کرنی ہے ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنی. اگر ہم کسی کے سامنے بیٹھے تو ہمیں نظر ان کو بتائیں ہم ایک ہیں سب. یہ نہ ہو اگر ہم مدر پارٹی کے ساتھ بیٹھے یا کسی لیڈر کے پاس کیا دیکھ یہ فلانا یہ فلانے تو لیبر کا نہیں ہے، فلانا اس کا نہیں ہے، فلانا. یہ تو کام کرنے پر ہوتی ہے. جو کام انسان کرتا ہے وہ خود بخود اپنا راستہ جو کام کرے گا اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. میں تو یہ اس چیز کا خیال ہے. انشاءاللہ آپ تمام دوست کام کر کے عہدے بڑے چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، مگر جو مین ابھی مقصد ہے، جو مین ہمارے خان صاحب کا جو کال ہے اس کا میں نے انتظار کرنا ہے، اس پر تمام دوستوں نے نکلنا ہے. تمام دوستوں کا میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کروں گا. مہربانی. جلدی نہ کریں، اتنی جلدی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب ملک رام حسین صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تقریر کی. ہمارے مرکزی قائد محترم سب دوست جانتے ہیں آپ بڑی محبت کرتے ہیں. ان کی آجی چیک کریں کہ آج میں ہوں یہ کھڑے ہوئے میں تو میرے نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جناب رانا عبدالسمیع خان صاحب ہم ان کو خوش آمدید کی تالیاں بجائیں گے. 2-3 گزارشات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو سلام.
دو تین گزارشات صرف کرنی ہے. ایک تو جیسے عبدالمنان قادری صاحب نے کہا کہ جو ورکر ہے اس کی تعریف کیا ہے, اور دوسری انہوں نے اس کی ورکر کی تعریف کے لیے کہا کہ وہ ورکر ہے جو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے بعد آپ اس کے گھر میں فاتحہ کے لیے جائیں گے, تب آپ ورکر مانیں گے. جب وہ زندہ ہے تب بھی اس کی قدر کریں گے. تو بڑی توجہ طلب کی بات تھی جس کی طرف انہوں نے توجہ دلوائی کہ ہم چونکہ ورکر جو ہے نا, ہم جتنا ہم غریب ہیں اتنا ہمیں آپس میں اتفاق نہیں. اگر آپ میں سے دوست مجھے جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں سارا دن امیر اور سرمایہ دار لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں. جیسے ادھر سے نکلتا ہوں واپس پھر اس بندے کے پاس بیٹھتا ہوں جس کے گھر کے اندر آٹا بھی نہیں, چینی بھی نہیں ہے, اور اس کے بچے بھی لڑ رہے ہیں, وہ کوئی بیماری سے پریشان ہے, اور کوئی اپنے گھر کے اندر ناچاکی لڑائی جھگڑے سے پریشان ہے. تو واپس میں ادھر سے آگے بیٹھتا ہوں. اب دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ بس رہتا تو 1 منٹ لیں تو یہ جو غریب اور امیر کے درمیان فرق ہے نا, عاجز صاحب تسی میرا نے لگنے سے رکھتے ٹیلی فون سمجھ لائیے. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا, صرف ایک بات سنانی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں امیر کے پاس بیٹھا ہوں, جہاز والے لینڈ کروزر والے کے پاس, اگلے 10 منٹ کے بعد کس کے پاس بیٹھا, جس کے گھر آٹا نہیں ہے, جس کے پاس بچے رو رہے ہیں, جس کا بچہ بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں. تو دونوں کا موازنہ جب وہ انسان کرتا ہے نا تو تب اس کو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں درمیان میں کھڑا ہوں. تو میں درمیان میں کھڑا ہو کے دونوں کو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سرمایہ دار سارے کے سارے اکٹھے, ان کا 5,000 10,000 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے, اور وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو کے کھا رہے ہیں. 10 لاکھ روپے ایک ٹائم پہ خرچ کرتے ہیں, 10-20 بندے کھانا کھاتے ہیں. ہم جتنے غریب ہیں اتنے زیادہ ہم کرتے ہیں, اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اچھا اعتماد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ میں تو بیسیکلی جتنی میری زندگی ہے نا اس کی 80% زندگی جو کہ میں اس پروسیس میں سے گزاری ہوں. میں اس لیے اس کا تجزیہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ غریب لڑتے آپس میں کیوں ہیں, کیونکہ میں بھی بیسیکلی اسی غربت کی لکیر کے نیچے جو بندہ ہے نا میں اسی میں سے اوپر ہے. تو اب میرے پاس 2-3 آپشن تھی کہ یار میں بھی جا کے امیروں میں شامل ہو جاؤں. جب میں نے جو سوچا دماغ کے اندر کہ یار جو آج میری جہاں پہ میں 40 سال پہلے تھا, تو جو آج جہاں پہ دوست ہیں میں ان کو نکالنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کاروبار کروں, کاروبار سے پیسہ نکال کے زکوٰۃ دیتا رہوں. سب سے آسان کام لوگوں کے پاس یہ ہے, رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, کہتے ہیں جنت حاصل کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جنت نہیں. سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کے لیے عمران خان جدوجہد کریں کہ ایسی سسٹم کے اندر میں وہ والی جدوجہد کروں کہ جہاں پہ جا کے بلا تفریق, میں بٹی صاحب کو جانتا نہیں ہوں, منان بھائی کو جانتا نہیں ہوں, کاشف کو جانتا نہیں ہوں, بلا تفریق ان کو یہ فائدے پہنچے. اور یہ جو فائدے ہیں کب پہنچیں گے؟ ہمیں جو دینے والے ہیں وہ آپس میں یک مشترک کریں گے. انہوں نے نہیں دینے, 70 سال سے نہیں دیے, 70 سال سے توجہ نہیں دی, اور ہم نے لینے, اگر ہم نے لینے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا صرف بازو پکڑ, ہم نے ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے آگے چلے. دوسری بات جو کی تھی نا جی رفیق نثار صاحب نے کہ یار جس کو نہیں وارے میں نا بے شک وہ لیبر ہی نہیں سو رہے. یہ بڑی کڑوی بات, کڑوی بات اس لیے ہے کہ نہ ہم نے اپنا حق لینا, نہ کسی اور کو لے کر دینا ہے, ہم نے آپس میں لڑتے رہنا. تو یار یہ وقت کیوں ضائع کریں؟ ہم پیچھے مڑ کے تو دیکھیں نا یار, ہم 10 سال سے لڑ بھی رہے ہیں, نہ ہم نے کونسلر کا الیکشن لڑا, نہ ہم نے چیئرمینی کا الیکشن لڑا, نہ ہم نے ایم پی کا الیکشن لڑا, نہ ہم نے کوئی دنیاوی عہدہ حاصل, گورنمنٹ بنی, گورنمنٹ کے اندر کوئی حصہ نہیں لے سکے. تو پھر بھی ہم سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ سیاست کرنے کے لیے ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. 2018 میں جب گورنمنٹ بنی تو
گورنمنٹ بنی تو ظاہر بات ہے میں تو اپنے ٹارگٹ پہ کام کر رہا تھا کہ یار جب نیا پاکستان بننا ہے تو میں نے تو بھائی جا کے گورنمنٹ کا حصہ بننا ہے. تو میں گورنمنٹ میں صبح صبح چلا گیا, بلکہ گورنمنٹ نے جس دن حلف اٹھایا اس میں بھی میں چلا گیا, ٹھیک ہے, اس حلف میں بھی چلا گیا. وہ سب نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, اور اگلے دن جب گورنمنٹ آج رات میں حلف اٹھا لیا تو صبح میں وہاں پہ ایوان اقتدار میں چلا گیا. میرا وہاں پہ کوئی وزیر بشیر واقف نہیں, میں نے کہا یہ ساری حکومت ہے. میرے دماغ میں سوال تھا کہ ساری حکومت ہے. میرے ساتھ آپ دوستوں میں سے کوئی دوست نہیں, سارے دوست ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے. میں وہاں پہ جب گیا تو وہاں پہ پوری نون لیگ کی, جن کو میں پچھلے 40 سال سے جانتا تھا, وہ کہتے رانا صاحب کل ہی آئے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے سب نے فائلیں اٹھائی نہیں تھی, سب وزیروں کے کمروں میں گئے, 10 فائلیں, سر جی ایک فائل کرا دو, لبے. وہ ان لوگوں کو انہوں نے اس طرف اسی جنگل میں جس میں سے آپ پرانے پاکستان میں نکلے تھے وہیں پہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. اور اس کے بعد بلکہ میرے پاس یہ چھوٹا سا عہدہ تھا, وہ چھوٹا سا عہدہ ایک ملک غلام حسین صاحب کے پاس آ گیا, لیکن باقی دوست نہیں لے سکتے. اور میں درمیان میں یہی کہتا رہا کہ یار کسی یونین کا حصہ بن جائے, کسی تنظیم کا حصہ بن جائے. آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں, یا تو آپ ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی میں نے کونسل کا الیکشن کرنا, یا کر لیں میں نے چیئرمین کا الیکشن کرنا, یا کر لیں کہ یار میں نے کسی فیکٹری مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, تو کسی ایک فیکٹری کے اندر ایک اپنا عہدیدار پکڑیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کل کو 10 بندے بن جائیں گے, اس کے اندر یونین بنائیں, اس کے اندر اپنی کر کے ٹارگٹ کر لیں گے اس کمپنی کو میں نے نہیں چھوڑا. اس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کہتے ہیں جی میں نے واسا کی جنگ لڑنی ہے, واسا کو میں جانتا ہوں, میں واسا میں داخل ہوں. آج ایک بندہ ہوگا, کل 100 ہوگا, پرسوں 300 ہوگا. تو ہم اپنی منزل کی طرف آگے چلیں گے, جائیں گے تبھی کہ اگر ہم ایک دوسرے کا بازو پکڑیں. ایک بندہ فار ایگزامپل میں سیڑھی چڑھ کے 95 پہ 99 پہ پہنچا ہوں نا, تو اب میرے پیچھے سے اگر آپ بازو نہیں پکڑیں گے تو میں بھی کمزور ہوں. اچھا آپ اگر میری نہیں پکڑیں گے آپ بھی کمزور ہیں, آپ اوپر آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اب جو جدوجہد میں نے 40 سال کی ہے یہاں پر پہنچنے کے لیے, یا تو آپ آج سے شروع کر کے وہ 40 سال والی جدوجہد شروع کریں. اور کئی دوستوں نے اگر یہ مرکزی عہدے لے بھی لیے تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ وزیر ہو گئے, نتیجہ نہیں دے سکے کیونکہ ان کو ان کے دفتروں کے روٹس کا پتہ ہی نہیں. تو میرا دوستوں سے یہ کہنے کا یہ ساری بات, یہ مقصد یہ ہے کہ یار ہم 5 ہوں 10 ہوں 5000 ہوں, ہمیں سرخ رنگ کا جھنڈا لیبر ونگ اس کے اوپر لکھا ہو اور وہ جھنڈا ہم نے لے کر نکلنا. اگر ہم کسی ایم پی ایم ایل اے ٹکٹ ہولڈر کے اوپر ساری جدوجہد کرتے ہیں اور 5 سال کے بعد کہتے ہیں یار لیبر ونگ ساڑھے لے کی, تو ہمیں پھر لیبر ونگ کا گلا نہیں کرنا. میں نے جاچر صاحب کا الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, میں آپ کہوں کہ یار شیخوپورہ کا فلاں وزیر ہے, میں نے تھا, اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, میں نے جا کے اس کا الیکشن نہیں لڑا کیونکہ میرا ٹارگٹ تھا یار میرے لیبر ونگ کے اندر ٹکر. اچھا وہ ہار گئے, پیچھے ہٹ گئے, میں نے کہا کوئی بات نہیں یار وہ ہار گئے, کوئی بات نہیں, لیکن میں نے اپنے روٹس پہ جانا.